السلام علیکم۔ شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے مفتی محمد سہیل البازی کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ استخارے کے بارے میں بات کریں گے کہ استخارے کا کیا معنی ہے، کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا جائز ہے اور کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا جائز نہیں، کیا استخارے کے بعد کسی خواب کا آنا ضروری ہے، اور اس طریقے سے کسی دوسرے شخص سے استخارہ کروانا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ان تمام مسائل پر بات کریں گے۔ یہ وہ مسائل ہے جو ہر شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ جو شخص استخارہ کرنا چاہتا ہو تو یہ ساری باتیں اس کی ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو استخارے کا معنی ہے طلب الخیر من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اس کام میں اللہ تعالیٰ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں، اور استخارے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کی قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ اس طریقے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کاموں میں استخارہ کرنا سکھایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جس شخص نے استخارہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے بدبختی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ استخارے کا معنی ہے، اور استخارے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ 2 رکعت نماز کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، چاہے وہ دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو، بس یہ خیال رہے کہ مکروہ اوقات نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، جو دعا نماز کی کتابوں میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، آخر تک آپ یہ دعا پڑھیں۔ یہ استخارے کا طریقہ ہے۔ استخارے کے بعد استخارہ کن کاموں کے لیے جائز ہے اور کن کاموں کے لیے جائز نہیں ہے، سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جو کام فرض یا واجب ہو اس کے لیے آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثلا نماز فرض ہے تو آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ حج فرض ہے تو حج کے لیے آپ یہ استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں حج کروں یا نہ کروں۔ زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ کے لیے یہ استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں۔ اس طریقے سے جو کام حرام اور ناجائز ہے اس کے لیے بھی آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ یہ استخارہ نہیں کر سکتے کہ میں چوری کروں یا نہ کروں، نعوذ باللہ زنا کروں یا نہ کروں، اس کے لیے استخارہ آپ نہیں کر سکتے۔ استخارہ صرف آپ اس کام کے لیے کر سکتے ہیں جو مباح ہو۔ مثلا آپ کوئی جائز تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے استخارہ کریں کہ یہ تجارت، یہ کاروبار میرے لیے فائدہ مند ہوگا کہ نہیں۔ کسی جگہ پر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ مثلا جو کام مباح ہو، جائز ہو، اس کے لیے آپ استخارہ کریں۔ استخارے کے بعد بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کریں گے تو اس کے بعد کوئی بابا آئے گا خواب میں اور ہمیں بتائے گا کہ بھائی آپ یہ کاروبار شروع کر لیں، یا ہم کوئی خواب دیکھیں گے۔ تو استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی خواب دکھائی دے، لیکن استخارے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب دکھائی دے۔ استخارے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے خیر طلب کی ہے کہ یا اللہ میرے لیے وہ راستہ آسان فرما جو میرے لیے بہتر ہو کہ اس راستے پر میں چلوں۔ تو دعا جب آپ مانگتے ہیں تو اس کے بعد کسی خواب کا آنا ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا استخارے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سو جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رات میں کوئی خواب آ جائے۔ لہذا استخارہ کرنے کے بعد ایک دفعہ اگر آپ نے استخارہ کر لیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب پیدا ہو گئے تو آپ وہ کام کر لیں۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 7ویں دفعہ تک آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو استخارے کے بعد لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ استخارے کے بعد
کسی خواب کا آنا ضروری ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے آخر میں ہم اس بات پر آتے ہیں کہ کیا کسی دوسرے شخص سے استخارہ کروانا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ استخارہ ایک دعا ہے، آپ کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں اور خود بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں، لیکن استخارہ خود اپنے لیے کرنا افضل ہے۔ خود آپ اپنے لیے استخارہ کریں۔ دیکھو، استخارہ ایک دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ اگر کسی اور سے استخارہ کروانا یہ افضل ہوتا یا یہ طریقہ کار ہوتا تو صحابہ کبھی خود استخارہ نہ کرتے۔ لیکن آپ کو ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی، ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا جس میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آیا ہو اور اس صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ تو استخارہ آپ اپنے لیے خود کریں۔ آپ کو خود استخارے کی فکر ہونی چاہیے کہ میں خود اپنے لیے استخارہ کروں۔ استخارے کو سیکھیں اور خود اپنے لیے کریں۔